اور پھر اپنے لحاظ سے بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کیا، وہ بھی سیاستہ میں متعدد مقامات پر حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ ما من احد یسلم علی، یہ نکرہ تحت النفی ہے، جو بھی مجھے سلام کرے گا قیامت تک، یعنی میرے قبر سے روضہ پاک سے باہر نکلنے تک، پھر تو ویسے ہی ایک دوسری حیثیت ہوگی، چھوٹا ہو بڑا ہو، عربی ہو عجمی ہو، گورا ہو کالا ہو، پڑھا ہوا ہو ان پڑھ ہو، مشرق میں ہو مغرب میں ہو، شرق میں ہو غرب میں ہو، عرب میں ہو عجم میں ہو، دن میں ہو رات میں ہو، کسی گھڑی میں، سرکار فرماتے ہیں جو بھی مجھے سلام کرے گا اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹائے گا حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب میں خود دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصال سے پہلے فرما دیا کہ مجھے سلام کہنے والے بے یقینی میں سلام نہ کہیں، بلکہ اعتقاد اور یقین کے ساتھ سلام کہیں کہ میں سنوں گا بھی جواب بھی دوں گا۔ تو میں حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پھر واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ یقیناً لمحہ وصال آنا ہے، لیکن لمحہ وصال کے بعد بھی مجھے زندہ مانا جائے گا، چونکہ میں خود جواب دوں گا، اور صرف 2-4 سالوں کے لیے نہیں، 2-4 صدیوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اب اس سلسلہ میں یہاں میں بطور خاص بر صغیر پاک و ہند کا علم حدیث میں سب سے بڑا نام محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کا 1052 ہجری کے اندر وصال ہے، 1642 عیسوی میں وصال ہے، یعنی آج سے کتنی صدیاں پہلے انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں، یعنی وہ محدث کے بر صغیر کی علم حدیث کی ہر سند ان سے ہو کے عرب تک پہنچتی ہے، وہ مین گیٹ ہیں بر صغیر کے علم حدیث کا۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمعات شرح مشکات میں اس حدیث کے تحت آپ نے وضاحت فرمائی، کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو کہ سیاستہ کی ہے، سنن ابی داؤد کی ہے، کہتے ہیں مراد بعود روح نہ عود او است بدن بعد از مفارقت، کہتے ہیں کہ وصال کے بعد جب روح سرکار کے بدن میں لوٹا دی گئی تو پھر وہ ہمیشہ ہی سرکار کے بدن میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب کوئی سلام کہے تو پھر اس کو داخل کیا جائے اور جواب دیں تو پھر نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں مراد بعود روح نہ عود او است بدن بعد از مفارقت بلکہ افاقت و توجہ او اس بائی عالم و سماع صلاۃ و سلام امت، کہتے ہیں کہ یہاں رد روح سے مراد امتی کی طرف توجہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ روح باہر تھی اور واپس ڈالی گئی، ایسا نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب بھی کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو میں اس کی طرف توجہ کرتا ہوں، پہلے توجہ ساری رب ذوالجلال کی طرف ہوتی ہے، سلام کرنے والا سلام کرتا ہے تو میں اس کی طرف رد اللہ علی روحی کا مطلب یہ ہے میں ادھر متوجہ ہو جاتا ہوں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہاں پر واضح طور پر یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ روح لوٹائی جاتی ہے، ہر سلام پر روح لوٹائی جاتی ہے، اور یہ بھی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرما دیا کہ روح لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار لوٹا دی گئی وصال کے بعد، لمحہ وصال ایک گھڑی جو گزری اس کے بعد روح لوٹا دی گئی، پھر نہیں نکالی گئی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بعد ازاں ہیچ زمانے خالی نیس از صلاۃ و سلام امت، کہ سرکار کے وصال کے بعد کوئی ایک گھڑی بھی صلاۃ و سلام سے خالی نہیں، یعنی مسلسل سلام پڑھا جا رہا ہے پوری دنیا میں، ہر صدی کی ہر گھڑی کے اندر، کہتے ایک گھڑی بھی
صلاۃ و سلام سے خالی نہیں ہے۔ تو پھر اس بنیاد پر کہنے لگے کہ نیز حیات انبیاء صلاۃ اللہ وسلام علیہ وعلیہم و روح ببدن ایشاں بعد از افاقت موت است یک بار بجریان سنت الہی، کہ سنت الہی جاری ہونے کے لیے موت ایک بار ہے۔ اللہ حی لا یموت ہے، اس پر ایک بار بھی نہیں۔ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یموت ہے کہ ایک بار وہ گھڑی آئی ہے، لیکن روح نکال کے رب ذوالجلال نے واپس لوٹائی ہے، اور جب واپس لوٹی ہے تو بعد ازاں ہیچ زمانے خالی نیست از صلاۃ و سلام میں امت و مفارقت روح دروے مرتم بعد اخرى مقرر داخل تعذیب است کہ واجب است تنزیح ساحت عزت و کرامت وے صلی اللہ علیہ وسلم ازاں۔ اگر یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہر گھڑی میں سلام ہے، ہر گھڑی میں صلات ہے، فرشی بھی اور عرشی بھی سلام پڑھتے ہیں، تو اگر ہر گھڑی روح نکالی جائے، ہر گھڑی داخل کی جائے، پھر نکالی جائے، پھر داخل کی جائے، تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں یہ سرکار کے مقام کے شایان شان نہیں ہے، اس میں سرکار کو کوفت ہوگی کہ بار بار روح نکالنا، بار بار روح کو ڈالنا، داخل کرنا۔ تو اس بنیاد پر کہتے ہیں پس باید کے دائم در حیات باشد، پھر سرکار ہمیشہ حیات میں ہے، یعنی روح نکالی نہیں جاتی کہ پھر کوئی سلام کرے تو ڈالی جائے، جواب دے تو پھر نکالی جائے، ایسا نہیں، بلکہ رد روح لوٹانے کا مطلب ہے توجہ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بطور خاص جو ہے وہ توجہ فرماتے ہیں۔ جس طرح کہ ظاہری حیات میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے تھے اور ساری توجہ رب ذوالجلال کی طرف ہو جاتی تھی۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ سرکار تو ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے، ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہے، اور جب وہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو سرکار پھر دیکھنا شروع کرواتے تھے، اور یہ لفظ بولا گیا اس مقام پر بھی کہ اللہ نے مجھ پر میری روح کو لوٹا دیا۔ تو اب جیسے وہاں روح نکل نہیں جاتی تھی، بدن میں ہی ہوتی تھی، لیکن توجہ کے لحاظ سے یہ لفظ بولا گیا، تو ایسے ہی یعنی بعد از وصال لمحہ موت آیا، اس کے بعد سرکار کی روح مقدس کو بدن میں لوٹایا گیا، اور لوگوں کی آنکھوں پر برزخ اور حجاب اور پردہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات کے ساتھ متصف ہے، اور جو سلام دیتا ہے سرکار پہلے فرما کے گیا میں سنوں گا، میں خود جواب دوں گا۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح فرما کے گئے کہ بعد از وصال کی کیفیت کیا ہوگی، یعنی عام لوگوں کی موت اور ہے، سرکار کے لیے یہ مرحلہ سنت الہی جو اللہ نے کل نفس ذائقۃ الموت کا طریقہ بنایا ہے، یہ ہے سنت الہی، اس کے مطابق یہ وعدہ پورا ہوا، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات لوٹا دی گئی، جس پر ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ آج نہیں، یا یہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بنایا،